دو محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں وارد ہوا، اور اس دن 6 ایسے واقعات رونما ہوئے جنہیں ہم بیان کریں گے۔ کتاب مجموع میں شیخ تریحی نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی قبر مطہر کے مقام کے ارد گرد کی جگہ کو اہل نینوا اور اہل غازریہ سے 40,000 درہم میں خریدا، اور خرید کر ان کو اس شرط میں عطیہ کر دی کہ وہ ہماری شہادت کے بعد ہماری زیارت کے لیے آنے والوں کو ہماری قبر مطہر کی طرف رہنمائی کریں گے اور ان کو 3 دن تک مہمان رکھیں گے۔ دوسرا واقعہ کتاب محیج الاحزان میں ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بائی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ برادر، یہ وادی بہت وحشتناک، دردناک اور ہولناک ہے۔ جس وقت سے ہم یہاں آئے ہیں میرے دل پر وحشت کا بوجھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بہن، بابا کے زمانے میں بابا اور بائی کے ساتھ جب صفین جا رہے تھے تو اسی زمین سے عبور ہوا تو ہم یہاں اترے اور آرام کرنا چاہا۔ میرے بابا کا سر بائی حسن کی گود میں تھا۔ آپ علیہ السلام کچھ دیر سوئے۔ میں بابا کے سر کے قریب بیٹھا تھا کہ وہ اچانک نیند سے جاگے اور سخت گریہ کرنے لگے۔ بائی نے اس قدر شدید گریہ کی وجہ پوچھی۔ بابا نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا اس وادی میں خون کا دریا ہے اور میرا بیٹا حسین اس خونی دریا میں غوطے کر رہا ہے، اور انہی غوطوں کے دوران میں استغاثہ بھی کر رہا ہے اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ پھر بابا نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابا عبداللہ الحسین، اس ہولناک واقعے کے وقت تمہاری کیا حالت ہوگی اور کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، میں صبر کروں گا اور اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا۔ سید ابن طاؤس لحوف میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا پرشکوہ کارواں پربلا زمین کربلا پر پہنچا اور اس زمین پر اترا تو امام حسین علیہ السلام ایک طرف بیٹھ گئے۔ اصحاب اور غلاموں نے خیام لگانے شروع کیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار صاف کر رہے تھے اور سوختہ دل سے اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے تھے۔ آپ زمانے کی بے وفائی کا شکوہ ان اشعار میں کر رہے تھے، یعنی اے زمانے، تجھ پر طوف ہے کہ تو برا دوست ہے، صبح اور شام میں حق کے طالبوں اور دوستوں کو قتل کر دیا ہے۔ زمانہ عوض قبول نہیں کرتا، بس تمام امور خدا کے حوالے ہیں اور ہر زندہ میری طرح جانے والا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت زینب نے جب یہ اشعار سنے تو بائی کی خدمت میں عرض کیا، بائی، ایسی باتیں وہ کرتا ہے جسے اپنے قتل کا یقین ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، ہاں بہن۔ جناب زینب نے عرض کیا، ہائے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ حسین اپنی موت کی خبر مجھے دے رہے ہیں۔ یہ بہن سنتے ہی تمام مستورات میں گریہ شروع ہو گیا اور اپنے چہروں پر فرط غم سے تماچے مارنے لگے اور گریباں چاک کرنے لگی۔ جب حضرت ام کلثوم بار بار یہی بیان کرتی تھی، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ، ہائے میری غربت جو آپ علیہ السلام کے بعد ہوگی، اے ابا عبداللہ الحسین۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بہن کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، میری بہنوں، اللہ سے کیے گئے وعدے دل میں یاد رکھو کہ آسمانوں کے ساکن بھی فانی ہیں، زمین کے ساکن بھی فانی ہیں، تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا، بہن ام کلثوم، بہن زینب اور فاطمہ، اے رباب، یہ خیال کرنا کہ میری دنیا سے جانے کے بعد گریباں چاک نہ کرنا اور ایسی کوئی بات نہ کرنا جو خدا کی ناراضگی کا باعث ہو۔ بہن نانا رسول خدا چلے گئے، اماں زہرا زخم پہلو سے رخصت ہوئی، بابا علی زخم پیشانی سے دنیا سے گئے، بھائی حسن زہر سے شہید ہو گئے۔ جس طرح تم نے پہلے صبر کیا، اب بھی صبر کر لینا۔ جلال العیون میں علامہ مجلسی بیان فرماتے ہیں کہ جب آل محمد زمین کربلا میں وارد ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اصحاب کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد فرمایا، اے میرے دوستو،
ہمارے یہ حالات ہو گئے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ دنیا ہم سے منہ پھیر چکی ہے اور ہمیں پہچاننے سے بھی انکاری ہے۔ ہماری زندگی کے آخری ایام ہیں۔ لوگوں نے حق کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور باطل پر جمع ہو گئے ہیں۔ بس جو شخص خدا، رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو دنیا سے منہ موڑ لے اور پروردگار کی ملاقات کے لیے شوق پیدا کرے، کیونکہ راہ حق میں شہادت سعادت ابدی ہے، اور ظالموں کے ساتھ مومنین کا زندگی گزارنا سوائے محنت اور مشقت کے اور کچھ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک عاشق زہیر ابن قین بجلی نے عرض کیا: اے فرزند رسول، ہم نے آپ کا درد دل گوش دل سے سنا ہے۔ اگرچہ دنیا فانی ناچیز ہے اور اس میں زندگی ہیچ ہے، لیکن اگر دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، مضبوط ہو اور محفوظ ہو تو بھی کسی صورت ہم آپ کی نوکری سے جدا نہ ہوں گے اور آپ کی خدمت میں نوکری کو 2 جہانوں کی حکومت کے بدلے بھی نہیں دیں گے، اور ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہنے سے آپ کے قدموں میں شہادت کو ترجیح دیں گے۔ جب زہیر نے یہ کلام کیا تو ایک اور عاشق دل باختہ حلال ابن نافع اٹھا جو حضرت امام علی علیہ السلام کا تربیت یافتہ اور شاگرد تھا۔ انہوں نے کہا: اے فرزند رسول، آپ کے جد امجد، بابا اور بھائی ہمیشہ انہی مشکلات اور مصائب میں مبتلا رہے اور امت سے کس قدر رنج دیکھے۔ میں قربان جاؤں، مکاروں اور دھوکے بازوں نے ایسی بدعہدی کی اور بیعت توڑی ہے جیسے پہلے لوگ کرتے رہے تو انہوں نے اپنا نقصان اٹھایا۔ خدا کی قسم، ہم پروردگار کے پاس جانے میں سست رو نہیں ہوں گے، بلکہ ہم تو خالص نیت اور راسخ عزم سے آپ کے عبد اور نوکر بنے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام کے دوستوں کے دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اے فرزند رسول، خدا کی قسم، یہ خدا کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ آپ کی راہ میں قربان جائیں اور آپ کے قدموں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ قیامت کے روز آپ کے نانا ہمارے شفیع ہوں گے۔ ان جانثاروں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ شہر ابن عاشوب لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے جذبات سنے تو کافی دیر تک روتے رہے اور کوئی نہ جانتا تھا کہ کون سی چیز دل نازنین پر اثر کیا ہے کہ 1 گھنٹہ روتے رہے اور بار بار روتے رہے اور رونے میں کوئی وقفہ نہ کیا۔ پھر حضرت نے آسمان کی طرف چہرہ بلند کیا اور حق سبحانہ سے مناجات شروع کی، اور یہ ایسے دکھی انداز میں مناجات تھی کہ محبوں کے دل کباب ہو گئے اور آنکھیں بے اختیار برسنے لگیں۔ بار الہ، ہم تیرے پیغمبر کی اطرت ہیں، ہمیں وطن سے نکال دیا گیا ہے اور ہم صحراؤں میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ بنی امیہ کو ہمارے مقام پر بٹھا دیا ہے اور ہم پر طرح طرح کے ظلم و ستم روا رکھے جا رہے ہیں۔ اے خدایا، ہمارا حق ان سے چھین لے اور ہمیں ظالموں کے خلاف نصرت عطا فرما۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ امام نے فرمایا: جب میرے دادا کربلا میں وارد ہوئے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو اور دیگر بنی ہاشم کو مدینہ میں خط لکھا اور اپنی گرفتاری کے بارے میں اشارہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ابن علی کی طرف سے محمد ابن علی اور قبیلہ بنی ہاشم کو، اما بعد، ہم نے دنیا کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس سے پہلے ایسی نہ تھی اور آخرت کو دائم اور باقی جانتے ہیں، لہٰذا ہم نے دنیا سے آنکھیں بند کر کے آخرت کا اختیار کر لیا ہے۔ علامہ مجلسی نے مناقب سے نقل کیا ہے کہ ورود کربلا کے بعد حر ابن یزید نے ابن زیاد کو امام کی ورود کی اطلاع دی تو ابن زیاد نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام یوں لکھا: اے حسین، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کربلا پہنچ گئے ہو، اور مجھے یزید نے لکھا ہے کہ میں اس وقت تک نرم بستر پر نہ سوؤں اور گندم کی روٹی نہ کھاؤں جب تک تمہیں قتل نہ کر لوں یا پھر تم یزید کی بیعت کر لو، والسلام۔ تیز و تند سوار یہ خط کربلا لایا اور محضر امام سے اجازت طلب کی گئی کہ عبید اللہ کا قاصد خط لایا ہے۔ امام نے اجازت دی۔ قاصد نے خط خدمت امام میں پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے خط پڑھا تو اس میں
تو اس کے مضمون میں موجود رقیق جملات کی وجہ سے اس کو زمین پر پھینک دیا اور فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو مخلوق کی رضامندی کے لیے خدا کو ناراض کر دے۔ قاصد نے جواب نامہ کا مطالبہ کیا تو فرمایا اس قسم کا خط جواب کے قابل نہیں، البتہ لکھنے والا عذاب خدا کا مستحق ہے۔ قاصد نے ابن زیاد کے پاس آیا اور تمام حال سنایا۔ ابن زیاد کو بہت غصہ آیا اور فوری طور پر عمر ابن سعد سے کہا کہ سنا ہے تم نے فرزند فاطمہ نے میرے خط کی کیسے توہین کی ہے، لہٰذا تمہیں لشکر دیا ہے، جاؤ اور اسے جنگ کرو۔ پھر ہر روز کربلا میں لشکری جنگ کے لیے بھیجتا رہا۔ یہ تھے روز دوم کے واقعات۔ تیسرے روز کے واقعات پہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فی امان اللہ۔